آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کسی نے وضو کر لینے کے بعد ناخن تراش لیے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کے اوپر خشک زخم ہے، اس کے اوپر سے چھلکا اتار لیا، پاؤں پہ، ہاتھ پہ، کسی جگہ پہ بھی ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ننگی حالت میں کپڑے اتارے ہوئے تھے، وضو کیا، وضو درست ہے۔ کسی دوسرے بندے کا سطر دیکھ لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اپنا سطر دیکھ لیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ بغیر کسی سخت مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا سطر کسی کو دکھانا یہ سخت گناہ ہے، ایسے کام سے بچا جائے۔ کسی کا سطر دیکھتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ایمانی اعتبار سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، تو اس کام سے بچا جائے۔ نہ کسی کا سطر دیکھے بغیر مجبوری کے، اور نہ اپنا سطر کسی کو دکھائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، کسی کو وضو کرنا تو یاد ہے، دوبارہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں یہ یاد نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ بغیر دوسرا وضو بنائے اسی وضو سے نماز عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر اور افضل یہ ہے جب شک پڑ جائے پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، یاد نہیں ہے ٹوٹا ہوا، تو اچھا عمل یہ ہے کہ یہ دوبارہ وضو کرے پھر عبادت کرے، کیونکہ دل کے اندر وساوس پیدا ہوں گے، پتہ نہیں میرا وضو تھا بھی صحیح کہ نہیں۔ آج کل جیسے کہ سردیاں ہیں، کچھ احباب ایک وضو کرتے ہیں، اس کے بعد 2-3 نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وضو باقی رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، باقی رکھیں، جتنی دیر باوضو رہیں گے اتنا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگر قضاء حاجت کی نوبت ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو بے شک وضو توڑ لیں بھائی، سردی سے نہ گھبرائیں، انشاءاللہ آپ تازہ وضو کریں گے، اس کی وجہ سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تازہ وضو کا، سردی اور مشقت کا اجر و ثواب آپ کو الگ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کسی شخص کو شک ہو گیا کہ وضو کے دوران شک ہوا ہے یا وضو کے بعد کہ فلاں میں نے عضو دھویا ہے یا نہیں دھویا، اگر شک ہے، جس عضو کے متعلق شک ہو رہا ہے اس کو دوبارہ دھو لے۔ اگر عضو متعین نہیں ہو رہا، وضو کر لیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا عضو تھا، پھر اس کا وضو ہو جائے گا۔ البتہ اگر یقین ہو کہ یہ عضو خشک رہ گیا تھا تو وہ دوبارہ اس عضو کو جا کے اچھے طریقے سے دھو لے۔ بے وضو ہونے کے احکامات کہ بغیر وضو کے کون کون سے کام انسان کر سکتا ہے، کون سے نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک یہ، قرآن مجید کو بغیر وضو کے انسان نہیں چھو سکتا، چاہے خالی جگہ ورق پہ ہاتھ رکھے، چاہے جہاں لکھا ہوا ہے، دونوں صورتیں ناجائز ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کپڑے کے ذریعے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے، کوئی کپڑا لیں، بغیر وضو قرآن کو آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا نہ ہو جو انسان کے بدن کے ساتھ ٹچ ہے، پہنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کرتے کا دامن، اس سے پکڑ کے قرآن مجید کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کرتا الگ پڑا ہوا ہے، پھر اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اور اس طرح قرآن مجید کی آیات لکھنا بغیر وضو کے، پوری آیت لکھنا اور اس کے اوپر ہاتھ ٹچ نہ ہو تو یہ جائز ہے کسی ورقے کے اوپر، اور اگر آیت کے اوپر ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید اور پاروں کی آیت قرآن مجید کے اوپر اور پاروں کے اوپر لکھنے یہ بالکل جائز نہیں ہے بغیر وضو کے، کیونکہ قرآن مجید کو اور پاروں کو بغیر وضو کے چھونا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کپڑے پہ، کسی ورق پہ، کسی جھلی وغیرہ پہ قرآن مجید کی آیات آپ لکھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن شرط وہی ہوگی کہ اس آیت کے اوپر ہاتھ آپ کا نہ لگے۔ اور اگر کوئی تعویذ ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، کوئی پلیٹ وغیرہ ہے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تعویذ کے لیے، تو اس پلیٹ کو اور اس تعویذ کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچے کا قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بالکل جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ وضو والی شرط بالغ انسان کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو
बगैर वजू के छू सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इनकी जो आयात हैं लिखी हुई है जहाँ पे ये तौरात, ज़बूर, इंजील, उस लिखाई के ऊपर बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते, बाकी आप किताब को छू सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद को चाहे आप बगैर लिखे हुए हरफों के खाली वर्क पे हाथ लगाएंगे या लिखे हुए अल्फाज के ऊपर हाथ लगाएंगे, दोनों सूरतों में बगैर वजू के ये नाजायज़ है, क्योंकि बाकी जो हैं वो किताबें हैं और ये कलामुल्लाह है। कुरान मजीद की फजीलत है कि इसको किसी हालत में भी बगैर वजू के आप नहीं छू सकते। उम्मीद है जितने भी मसाइल थे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। किसी साथी का कोई भी मसला हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।